هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے سونے پر زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، اور اسی طرح سے چاندی کے بارے میں زکوٰۃ اس کی کیا مقدار ہے یہ بھی میں نے کل بتا دیا۔ اب دیکھیے، کسی نے کل ایک مسئلہ پوچھا تھا، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے لیے روپیے ہو، پیسہ ہو، اس کے باوجود اس کے اوپر اگر قرض ہے، دین ہے، تو کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دینا اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، اس میں دو قول ملتے ہیں۔ جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے وہ قرض اس میں نفی کر دیا جائے گا، اس قرض کو مائنس کیا جائے گا، پھر کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ سمجھیے کہ آپ کے پاس اگر 250 گرام سونا ہے، اور سمجھیے کہ 50 گرام کے برابر آپ کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 50 گرام کے برابر آپ کے اوپر قرض ہے، تو پھر اس صورت میں یہ 50 گرام جو ہے اس کے قیمت کو مائنس کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ 200 گرام سونا ہی آپ کے پاس ہے، کیونکہ 50 گرام جو سونا ہے اس کی جو قیمت ہے اتنا تو آپ کے پاس قرض ہے، وہ قرض ادا کرنا ہے آپ کو، تو اس کو مائنس کیا جائے گا۔ اسی کو آپ کیش میں سمجھیے، جیسے کہ آپ کے پاس 25 لاکھ روپیے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہوتا ہے، اور 5 لاکھ آپ کے پاس قرض ہے، تو 5 لاکھ مائنس کر کے 20 لاکھ جو روپیے ہیں اس کے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر کسی آدمی کو پیسہ آنا ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیے ہیں اور آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپیے قرض دیا ہے، اب پیسہ تو وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، 5 لاکھ آپ کو ابھی آنا ہے وہ، لیکن پیسہ وہ آپ ہی کا ہے، تو آپ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اگر آپ کو یقینی اعتبار سے 100% آپ کو یقین ہے کہ وہ پیسہ واپس آ جائے گا، تو آپ لوگ کیا کریں گے، زکوٰۃ جو ہے اس کے نکالیں گے۔ 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، 5 لاکھ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ پیسہ واپس آپ کو آنا ہے، تو 15 لاکھ آپ کا ہے، 5 لاکھ آنا ہے، اور 100% آپ کو یقین ہے کہ وہ 5 لاکھ مجھے آ جائے گا 2 مہینے میں، تو وہ 5 لاکھ آپ ہی کا ہے، اس پہ 1 سال گزر بھی چکا ہے، سمجھ میں آ گئے؟ آپ جو قرض دیے ہیں وہ آپ کے ملکیت میں، آپ کے انڈر میں، آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکا تھا، پھر آپ نے اس کو قرض میں دے دیا، تو وہ پیسہ آپ کا ہی ہے۔ 1 سال کے بعد اس 5 لاکھ کو جوڑ کر آپ کے پاس جو 10 لاکھ ہے اس کا زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا ہے۔ اگر وہ پیسہ آنے کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ انتظار کریں گے، چاہے تو آپ اپنے 10 لاکھ کے ساتھ اس 5 لاکھ کا زکوٰۃ دے دیں، یا تو آپ وہ پیسہ آنے کے بعد 2 سال لگا وہ پیسہ آنے کے لیے، تو 5 لاکھ جو آیا 2 سال بعد، 2 سال کا زکوٰۃ اس 5 لاکھ میں جتنا بنتا ہے وہ آپ نکالیں گے۔ قرض ہو تو میں نے بتا دیا کیا ہے، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس میں کیسے زکوٰۃ نکالیں گے، اس کو بھی میں نے بتا دیا۔ اب کل کے درس میں نے بتایا تھا، جو بھی مال آپ کو ملتا ہے وراثت کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، گفٹ کے شکل میں، جو بھی پیسہ آپ کو ملا ہے اور وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ کا مقدار کیا ہے، 85 گرام۔ اب آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، وہ کتنا کیش ہے، 85 گرام کا جو آپ
نارمل اعتبار سے ریٹ نکالیے. آج 85 گرام سونے کو کتنا پیسہ لگے گا, کتنا لاکھ روپے لگے گا؟ 6-6.5 لاکھ اگر لگتا ہے اندازے کے اعتبار سے, اگر آپ کے پاس 6.5 لاکھ روپیہ اگر ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے. 1 سال ہو گیا, 1 سال سے آپ کے اکاؤنٹ میں 6.5-7 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, اس پر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے. اب دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ایک ہوتا ہے چاندی کا مقدار, ایک ہوتا ہے سونے کا مقدار. اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھیے. سونے پر زکوٰۃ نکالنے کے لیے 85 گرام ہونا ہے, اور چاندی پر زکوٰۃ نکالنے کے لیے 200 درہم. کتنا؟ 200 درہم. 595 گرام چاندی. 595 گرام چاندی جو ہے اس کی قیمت 64,000 سم تھنگ چلتا ہے. ابھی آج آپ کل کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے 1 گرام کو 108 روپے کچھ رہے گا چاندی کو. اس اعتبار سے 595 گرام چاندی, اچھی طرح سمجھیے اس مسئلے کو. سونا اگر کسی کے پاس ہے تو 85 گرام سونے پر زکوٰۃ نکالیں گے 2.5%, 2.5. 200 گرام ہے تو 200 گرام کا 2.5. 250 گرام سونا ہے تو 250 گرام سونے کا 2.5 زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا کیش ہے تو اب زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے؟ کیا سونے کے قیمت کے برابر آپ کے پاس کیش ہو یا چاندی کے قیمت کے برابر آپ کے پاس کیش ہو؟ چاندی کے قیمت کے اعتبار سے کتنا ہوا آپ کے پاس کیش؟ 65,000 آپ کے پاس اگر کیش ہے, اس کیش پہ 1 سال گزر چکا ہے تو چاندی کے اعتبار پہ اس سے زکوٰۃ ہو گیا. اگر سونے کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے 6.5 لاکھ روپے ہے, اس پہ 1 سال گزرا ہے تو آپ پہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہوگا. لیکن سونے پر جو زکوٰۃ نکالنا ہے وہ صرف سونے کے لیے ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کیش اگر ہے تو آپ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے. یاد رکھو اچھی طرح سے, یہی راجح قول ہے, یہی زیادہ صحیح قول ہے, یہی انفع للفقراء, فقیروں کو زیادہ فائدہ اسی سے ہوتا ہے. زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ فقیروں کو زیادہ فائدہ ہو, محتاجوں کو زیادہ فائدہ ہو. تو کسی کے پاس 65,000 کیش ہے, اس پہ 1 سال گزر چکا ہے تو 65,000 میں 595 گرام چاندی آتا ہے, تو اس اعتبار سے چاندی کا مالک بنائے. اس اعتبار سے اگر اس جتنا اس کے پاس پیسہ ہے 65,000, وہ پیسے میں 595 گرام چاندی آتا ہے, تو اب زکوٰۃ اس پر فرض ہے. تو اس کے برابر اس کے پاس کیش ہے تو اب اس کیش پہ 2.5% زکوٰۃ نکالے گا. آ رہا ہے سمجھ میں جو بات بتا رہا ہوں؟ اس کو اچھی طرح سمجھیے. اکثر الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آج کے زمانے میں 50-60 ہزار روپئے, 1 لاکھ روپئے رہتا ہے. مالدار بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں, جتنے بھی عام طور پہ جو عام مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں اس سے بھی نیچے بھی ہوں, تو ان کے پاس آپ دیکھیں گے ادھر ادھر کر کے ان کا پورا ٹوٹل جو کیش ہے 65,000 تک پہنچتا ہے. آپ نے کیش جمع کیا, 40,000 آپ کے پاس گھر میں کیش تھا, جی بتاتے ہیں, 40,000 آپ کے پاس کیش تھا, اسی طرح سے 20,000 آپ کے اکاؤنٹ میں تھا, 5,000 آپ نے کیا کیا تھا, کہیں پہ رکھا ہوا تھا, ٹوٹل آپ نے جمع کیا, پورا خیال کیا یہاں, اور آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ 65,000. میں آج جو یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں آج کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں. اب اس کو آپ 5 سال بعد اگر سنیں گے, اس موقع پر چاندی کا ریٹ بڑھ جائے تو پیسہ بڑھتا ہے. اس لیے مین جو بیس ہے, ہم کس پہ بات کرتے ہیں؟ 595 گرام چاندی کا جو ریٹ ہوگا, جس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے 595 گرام چاندی کا ریٹ نکالیں گے. وہ 70 بھی ہو سکتا ہے آئندہ سالوں میں, وہ 50 بھی ہو سکتا ہے, وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, وہ 30,000 بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے, کون سا اماؤنٹ؟ 595 گرام چاندی,
جس سے آ سکتا ہو اتنا پیسہ آپ کے پاس اگر موجود ہے، اس پیسے پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ 1 لاکھ اگر ہے سمجھیے تو اس پہ 2,500، 50,000 اگر ہے تو 2,500 کا آدھا آپ کریں گے، 1,250۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات اچھی طرح سے؟ تو اس اعتبار سے کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اکثر لوگوں کو غلطی کیا ہوتی ہے، میرے پاس چاندی نہیں ہے، میرے پاس سونا نہیں ہے۔ سونے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 80 گرام ہے تو زکوٰۃ نہیں، سونا ہے اور تھوڑا چاندی ہے، صرف سونا ہے تو 85 گرام ہے، 50 گرام آپ کے پاس سونا ہے اور آپ کے پاس تھوڑا چاندی بھی ہے، تو دونوں کو ملا کے چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ یاد رکھیے اس کو، خالص آپ کے پاس صرف سونا ہے تب 85 گرام سونا ہونا چاہیے، یا 85 گرام کے برابر آپ کے پاس کیش ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کیش اگر ہے تو وہ کیش پہ آپ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ گولڈ کے شکل میں جو آپ کے پاس 85 گرام ہے تو اس پہ کیا ہے؟ آپ کو 85 گرام سونے کے بعد 2.5% ہے۔ اس کے برابر اگر آپ کے پاس کیش ہے، 7 لاکھ کیش ہے تو 7 لاکھ کیش پہ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر آپ کے پاس 60,000 بھی کیش ہے، دیکھیں گے 60,000 میں 595 گرام چاندی ملتا ہے یا نہیں۔ اگر ملتا ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہاں کوئی کچھ پوچھ رہے ہیں، دیکھیے قرض ایک الگ چیز ہے، لون ایک الگ چیز ہے۔ گولڈ لون ہو تو وہ اگر آپ قرض لیتے ہیں، وہ اگر مجبوری، ایسی مجبوری کہ آدمی مر جاتا ہے، اس موقع پر اگر لون لیتے ہیں تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، ورنہ لون مطلب سود لینا، سود دینا، یہ دونوں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آکل الربا و موکلہ و شاہدیہ و کاتبہ، لعن آکل الربا، لعنت کی ہے سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر گواہ بننے والا، اور اسی طرح سے اس کو لکھنے والا۔ عام رواج ہمارے یہاں کوئی لون نکالنے کے لیے جاتا ہے تو ضامن بن کے جاتے ہیں، میں ضامن سائن ڈالنے کے لیے، ملعون ہے، اس کے زندگی بھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس کی زندگی پر ٹپک رہی ہے۔ کوئی آدمی لون نکالنے کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو بلاتا ہے کہ آپ ضامن بنیے، آپ میرے لیے کیا بنیے، وہاں جا کر ضمانت دیجئے کہ میں اس کے طرف سے کیا کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہ بن نہیں پایا، یہ اگر رقم ادا نہیں کر پایا تو میں اس کے طرف سے ادا کروں گا، ضامن بنتا ہے۔ تو یہ بننے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں۔ آپ پیسہ دیتے ہیں کسی کو اور 1 لاکھ دے دیا اور اس کو کہتے ہیں کہ 1,10,000 واپس کرنا پڑے گا 6 مہینے بعد، یہ سود لینا حرام۔ آپ کسی سے پیسہ قرض لیتے ہیں اور پھر اس کو سود دیتے ہیں، جیسے بینک سے لون لیتے ہیں، ہوم لون، گولڈ لون، اور اسی طرح سے وہیکل لون، اسی طرح سے پرسنل لون، بزنس لون جو لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے لون کا؟ یہ سب حرام ہے، الا یہ کہ آپ پر ویسی مجبوری، جان کی مجبوری، مر جائیں گے اگر نہیں لیں گے تو، تب، کیونکہ اس میں سب مبتلا ہیں، ہر آدمی اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لیے زندگیوں میں نحوست، بربادی ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے اس میں پڑنے والا۔ اس کا جو حکم آیا، گولڈ لون لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چیز کو بڑھا رہے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ حرام چیز لے کے آپ اپنے بزنس کو نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کے پاس جتنا استطاعت ہے اس کے بقدر کیجیے، یا تو کسی کے پاس قرض لیجیے، کوئی قرض دیتا ہو، کوئی قرض نہیں دیتا تو اسلام میں جائز نہیں۔ اب مجھے بڑھانا ہے مولانا، میرا یہ چیز کرنا ہے، مجھے وہ چیز کرنا ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو اسلام نے منع کیا تو ختم۔ پھر کوئی آدمی بولتا ہے مجھے اس کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، تو آپ قرآن کو اٹھائیے، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھیے، انجام جو ہے ہونے والا ہے،
جو کافروں نے کہا تھا کیا ہے لون لینا کیا مشکل ہے، پیسہ دیتے ہیں ہم، اس کو پیسہ دینے پر تھوڑا سا ہم اس کو کیا کرتے ہیں بڑھا کر پیسہ دیتے ہیں، کیا ہے یہ کیسا حرام ہے؟ تو یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، مشرک یہی کہتے تھے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، ضامن بنتے ہیں، وہاں اس کو لکھتے ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ یتخبطہ الشیطان، جیسے کہ شیطان نے پکڑ کے پاگل بنا دیا گیا، اس آدمی کو شیطان نے پکڑ لیا، اس کے جسم میں شیطان کے اثرات آ گئے، جنات نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا، پاگلوں کی طرح اٹھے گا کل قیامت کے دن، ناچ رہا ہوگا، پاگلوں کی طرح حرکت کر رہا ہوگا۔ یہ حدیث نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر لیے ہیں جلدی ادا کرنے کی کوشش کیجئے، توبہ کیجئے اور اس سے اپنے ہاتھ کو بچائیے۔ اس میں کسی علماء کا، کسی مسلک کا اختلاف نہیں، کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا عالم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جائز قرار نہیں دیتا، قرآن کا حکم ہے۔ کیوں یہ پاگل کی طرح کیوں اٹھے گا کل قیامت کے دن؟ ایسا کیوں اٹھے گا جیسے دیوانہ اٹھ رہا ہے، دماغ جس کا ٹھکانے پر نہیں، ویسے اٹھے گا، کیوں اٹھے گا؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بزنس کرنا جائز ہے تو لون لینا، لون دینا، اور اسی طرح سے کیا کرنا، کوئی قرض مانگتا ہے تو اسے پیسہ دے کے زیادہ پیسہ اس سے وصول کرنا جائز ہے، بزنس ہے۔ جیسے ہم لوگ سامان لاتے ہیں، 50 کا کوئی چیز لاتے ہیں تو 75 میں بیچتے ہیں، فائدہ ہے۔ ویسے میں اپنا پیسہ دے رہا ہوں 1 لاکھ روپے، 6 مہینے بعد مجھے 1,05,000 روپے دے دو، یہ بھی میں نے پیسہ دیا ہے نا، مجھے اس پر فائدہ مل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں بزنس ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ جائز میں نے کہا اور یہ حرام میں نے کہہ دیا، پھر آپ اندازہ نہیں لگائیں گے، ایسا ہے ویسا ہے آپ نہیں کہیں گے۔ انما قالوا، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں، انما البیع مثل الربا۔ اللہ آگے کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بزنس کو جائز قرار دیا ہے اور یہ ربا اور یہ سود کا جو معاملہ ہے، لین دین ہے، اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ سنگا میں لون نکالتے ہیں، اور کوئی عورتوں کا کچھ یہ ہوتا ہے اس میں لون نکالتے ہیں اور اس پہ پیسہ باندھتے ہیں، یہ سب زندگی برباد کرنے والی ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی سب آدمی دیکھ لے گا۔ اب یہ حکم معلوم نہیں تھا، اللہ معاف کرے گا، توبہ کیجیے اللہ معاف کرے گا، اب تک ہو گیا معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ معلوم ہونے کے بعد ایک حدیث آتا ہے، ایک حدیث وہ بیان کرنا بھی تعجب لگتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے جو آدمی سود کھاتا ہے، اس کا 1 روپیہ سود دیتا یا کھاتا ہے، اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ کتنی گندی بات کہی گئی، کتنا گندا حرکت ہے، اتنی بڑی بات، اور قرآن و حدیث میں اتنا خطرناک وعید کہیں پہ نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ سود کھانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، ضامن بننے والے کل قیامت کے دن مجھ سے لڑیں گے، اللہ سے لڑیں گے۔ ان کو کہو کہ آئیے، آ جاؤ میدان میں اترو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والوں، تجارت میں جو سود کا معاملہ ہے، سود جو ہے، لون جو ہے، یہ سب چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے، تم اگر کہتے ہو نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوگا آج کے اعتبار سے، سود لیے بغیر کیسے ہوگا، لون لیے بغیر کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے کر سکتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اتر جائے میدان میں۔ ایسا وعید کہیں پہ نہیں آیا۔ اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں ہم لوگ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ہم لوگ، کہیں پہ بھی یہ وعید نہیں بیان کی گئی، اتنا خطرناک وعید بیان کیا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے سود خور کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی معراج میں گئے ہوئے تھے، وہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اس میں سے ایک سود خور بھی تھا، اس کا انجام کیا تھا آپ کھول کے دیکھیے۔ تو اس لیے اگر کسی نے لون لیا ہے، اس طرح کی چیزوں میں ہے، توبہ کریں۔ آپ کو سننے کا موقع ملا نا،
یہ بھی غور سے سمجھیے کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے. آپ اس درس میں یہ بات سن رہے ہیں, اللہ کا آپ کے اوپر رحم ہے کہ اللہ نے آپ کو سننے کا موقع دیا. انشاءاللہ اللہ آپ کو عمل کا بھی موقع دے گا. آپ ارادہ کیجیے اللہ ان تمام جو بھی برائیاں ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں, چاہے سنگا کے شکل میں ہو, چاہے لون کے شکل میں ہو, کسی اور کے شکل میں ہو, کوئی انٹرسٹ اکاؤنٹ میں آتا ہے ہمارے, ہم کو معلوم تک نہیں ہوتا. نیک لوگ ہوتے ہیں, اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, 50,000 رکھے ہوئے ہیں, ہر 3 مہینے میں بینک کی طرف سے آپ کو 2.5% کے اعتبار سے آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کریڈٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اور وہ آپ کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں بچوں کو. 1 لاکھ روپے بیٹی کے شادی کے لیے, 4 لاکھ روپے بیٹے کے شادی کے لیے, 4 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور رکھ کے 6 مہینے ہو گیا. اس 4 لاکھ پہ 6 مہینے پہ تقریباً 20 سے 25,000 روپے آپ کو انٹرسٹ آتا ہے. کوئی فکر نہیں وہ کیا ہے, وہ آپ کے حلال پیسے میں حرام داخل کر دیا گیا. یہود و نصارہ اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ حرام کھائیں اور اس کا میسج بھی نہیں آتا ہے, اور ہم لوگ بینک میں جا کے اس کو چیک بھی نہیں کرتے ہیں, اس کا ڈیٹیل بھی نہیں نکالتے ہیں, اور اپنے بچوں کو, اپنے نیک بچوں کو, نمازی بچوں کو اس پیسے سے ہم کھلاتے ہیں لا علمی میں. تو کیا کھا رہے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں. وہ سب اس ضمن میں آئیں گے اگر آپ علم حاصل کر کے یہ سب چیزیں نہ کرنے سے نہیں بچیں گے. تو اس لیے اس تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور موٹی بات, اگر کسی پر قرض ہے تو میں نے بتا دیا اس قرض کو مائنس کر کے پھر کیا کرے گا, وہ زکوٰۃ دے گا. وہ گولڈ لون لیا ہے اس کا وبال اس کے سر پہ, لیکن قرض اگر ہے تو پھر آدمی کو قرض مائنس کر کے جو اماؤنٹ اس کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگا. وہ کب ہے؟ وہ اگر اماؤنٹ ہے نا وہ 559, یہ میں نے جو کہا 595 گرام چاندی کے بقدر اگر پہنچتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. تو موٹی بات آخر میں یہی ہے کہ کسی کے پاس اگر 60 یا 65,000 کے برابر کیش ہے, اس پہ 1 سال گزر چکا ہے, کیونکہ کیش پہ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے اس کا 2.5, کچھ بھی بڑا نہیں. 1 لاکھ میں 2,500 روپے کیا بڑی بات ہے. ایک مرتبہ علاج میں جاتے ہیں تو 2,000 خرچ ہو جاتے ہیں. اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ حق ہے مستحقین کا, غریبوں کا حق ہے, اس کو دے دیجئے, اللہ تعالی زندگی میں برکات کو پھیلا دیں گے. اب دیکھیے یہاں پہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ولی یتیما له مال فلیتجر له ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقہ. ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کے لیے بہت سارے اور احادیث بھی تقویت اس کو دیتے ہیں. اس میں بیان کیا گیا جو آدمی یتیم کے مال کا ذمہ دار ہو. یتیم کون, میں بتاتا ہوں. کسی کے باپ کا انتقال ہوا, ماں کا نہیں, کسی بچے کے باپ کا انتقال ہوا جبکہ وہ بچہ 15 سال سے کم تھا. 15 سال سے چھوٹا لڑکا بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بچے کو یتیم کہتے ہیں. اب سمجھیے کہ اس کے باپ کا پیسہ تھا, کوئی اکاؤنٹ میں اس کا 10 لاکھ روپے تھا, گھر تھا اور دکان تھا, وہاں سے بھی پروفٹ آتا تھا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو بھی یتیم کے مال کا ولی ہے, ذمہ دار ہے, تو کیا کرے, اس کے مال میں تجارت کرے, بزنس کر کے اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کرے. زمانے جاہلیت میں بہت سارے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ یتیم کے مال کو کھا جاتے تھے. چچا تایا خاص کر کے اس بچے کے مال کو لوٹ لیتے تھے. میں جب تفسیر پڑھا رہا تھا سورہ نساء کی شروعات میں بہت سارے آیتیں وہاں پہ ہے جس میں تمام چیزیں بیان کیا. ایک لڑکی ہے جس کے باپ کا انتقال ہوا, اگر اس لڑکی کو دوسری جگہ نکاح کر کے دیں گے تو پیسہ بھی چلا جائے گا, پیسہ بھی اس لڑکی کے ساتھ کس کو چلا جائے گا, دوسرے کو چلا جائے گا. تو یہ جو ذمہ دار جو تھے بچی کے, خود سے نکاح کر لیتے تھے اس لڑکی کو, صرف اس لیے کہ پیسہ اپنے اندر آ جائے. اسی طرح کوئی یتیم ہے, اس کے مال کو کیا کرتے تھے, کھاتے تھے, اس بچے کو پالتے تھے. اس کے باپ کا پیسہ 10 لاکھ روپے تھا تو اس بچے کا دن میں خرچہ کتنا آتا ہے. ہمارے 3 بچے ہیں, ایک یتیم بچہ ہے, بھائی کا بیٹا ہے, اور یہ چچا ہے, یہ تایا ہے, اس کو پال رہا ہے, اور لاسٹ میں حساب دیتا ہے فیملی والوں کو. یہ تھا تو ہر دن 100 روپے خرچہ آتا تھا, مہینے میں 3,000, سال میں کتنا ہوا اب اندازہ لگایا. اب 3,000 اگر ہوگا مہینے میں, اس اعتبار سے کتنا ہوا. اس کے بیچ میں اس کا ڈاکٹر کا, اس کے پڑھائی کا سب آتا تھا 50-30 روپے. یہ حساب 100 سے لگا رہا ہے. اور اپنے بچوں کا
کھانے کا خرچہ بھی انہی کے پیسے سے نکال رہا ہے. یہ سب یتیم کے مال کو کھانا ہے، لوٹنا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. چیپٹر نمبر 4 سورہ نساء میں اللہ بیان فرماتے ہیں جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہ بڑا ہونے سے پہلے پیسہ کھا کے خلاص کر دیا. جب بڑا ہو کے پوچھتا ہے میرے ابا کا کچھ ہے تو مجھے دے دو، میں بزنس کو شروع کروں گا. تجھے پال کے بڑا کیا، تیرا باپ کا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو یتیموں کا ہے نا، یتیموں کا کھانا الگ پکاتے تھے ڈر کے مارے. یتیموں کا کھانا الگ پکاتے تھے، کہیں یتیموں کا کھانا اگر ساتھ میں ملا کے پکائیں گے کچھ زیادہ پڑ جائے اور ہم لوگ کھا لیں اس کا، اس لیے الگ پکاتے تھے. پھر اللہ نے حکم دیا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا دل بتائے گا کتنا خرچہ آیا، اتنا احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ملا کے پکائیے، آپ اپنے بچوں کے کھانے کے ساتھ اس کا بھی ملا کے پکائیے، اس کا تھوڑا پیسہ لیجئے چاہے تو، ایسا نہیں کہ لوٹنے کے لیے لے رہے ہیں. مطلب اس کا خیال کرنے کا حکم دیا. یتیم کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے. اس طرح یعنی یہ میں اور یہ اتنا کم درجہ، اتنا ہی، اتنے قریب ہوں گے. یا اس 2 انگلی کے بیچ میں آپ اس طرح سے کیجئے اپنے ہاتھوں کو اور پھر دیکھیے اس 2 انگلی کے بیچ میں گیپ نظر آئے گا آپ کو. یہ گیپ کتنا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کسی کے گھر میں یتیم ہو، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا اور کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اس کو آپ پال رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح سے کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، میرے اور اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں، صرف اتنا گیپ. یہاں دیکھو، یہاں دیکھ رہے ہیں اتنا گیپ، یہاں پہ اتنا گیپ. یہ بھی علماء نے کہا کہ نبی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے نبی نبی ہے نا، اس لیے مرتبہ بڑا. اس کے اندر نبوت نہیں ہے، جو یتیم کو پال رہا ہے اس کے اندر نبی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے تھوڑا سا نیچے. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. تو اس لیے کہا کہ یتیموں کا خیال رکھنا. یہاں پہ بھی بیان فرمایا جو آدمی یتیم کا مال اپنے پاس رکھتا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، بہن کی بیٹی ہے، بہن کا بیٹا ہے، کوئی پالنے والے نہیں، اس کے ذمے آ گیا، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے مال کا خیال رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ، کچھ بزنس کرو. کیوں؟ اس کے مال میں بھی زکوٰۃ دینا ہے. ایسا نہ ہو جائے زکوٰۃ دے دے کے پیسہ ختم ہو جائے. تو اس لیے یتیم کے مال کو تجارت میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ. جیسے آپ کے بچے کا مال ہوتا تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو کیا کرتے؟ سوچتے سمجھتے، 100 لوگوں سے پوچھتے، پھر تھوڑا لگاتے، پھر فائدہ ہوتا تو اس کو زیادہ کر کے اور بزنس شروع کرتے. تو یتیم کا بھی مال ویسے ہی تم خیال رکھو، کیونکہ تم کو آخرت میں جو ثواب ملنے والا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ. اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یتیم کا جو ذمہ دار ہے وہ یتیم کے مال میں تجارت کرے اور ایسا نہ چھوڑے کہ اس کے مال کو صدقہ زکوٰۃ کھا جائے. صدقہ دیتے، زکوٰۃ دیتے 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 مال کم ہوگا، لیکن بزنس کریں گے تو پیسہ بڑھے گا. تو اس لیے حکم دیا کہ اس کو بزنس میں لگاؤ اور اس پیسے کو بڑھاؤ. اب دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو دعا دو. ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی زکوٰۃ لے کے آتا تو اللہ کے نبی یہ کہتے اللہم صل علیہم، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہو. وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ اپنے مال میں سے جو فقراء کا حق تھا وہ لا کے ادا کر رہا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں شکریہ تک نہیں کہتے، منہ بگاڑ دیتے ہیں اور ان کے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ وہ لا کے اپنے زکوٰۃ کو دے رہے ہیں، آپ جو دینے والا اس امید سے نہیں دینا کہ میرے شکر ادا کرے، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے، مجھے بڑا سمجھے، یہ نہیں. لیکن لینے والے کو اللہ کے نبی نے کہا اس کو یہ دعا دو کہ اللہ تمہارے پر رحمتیں برسائے، اللہ تمہارے مال میں ترقی دے، اللہ تمہیں نوازے، اللہ تمہاری بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرے. یہ دعا دینا چاہیے. یہاں اللہ کے نبی نے کہا اللہم صلی علیہم، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. کیوں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو لوگوں کا احسان نہیں مانتا، لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لوگ کچھ آپ کو دے رہے ہیں،
لوگ آپ کو کچھ مدد کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے آپ کو سہارا دیتے ہیں، آپ شکریہ نہیں کہتے، آپ جزاک اللہ خیرن نہیں کہتے، آپ اس کا احسان نہیں مانتے، آپ اللہ کا کیسے احسان مانیں گے؟ جب انسانوں کا آپ احسان نہیں مان سکتے تو آپ اللہ کا احسان ماننے والے ہوں گے؟ سامنے والا یہ امید نہیں کرے گا کہ مجھے بڑا سمجھے، میرا شکریہ ادا کیا جائے، مجھے جزاک اللہ کہا جائے، یہ نہیں۔ لیکن آپ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب زکوٰۃ لے کر کوئی قوم اللہ کے نبی کے پاس آتی تو اللہ کے نبی ان کو کہتے اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے، کل کے اس میں آئے گا کیا زکوٰۃ کو پہلے ہی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، سال ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح 2 سال کا زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کرنا، اسی طرح سے پھلوں میں زکوٰۃ، چاول میں زکوٰۃ، اور اسی طرح سے گیہوں میں زکوٰۃ، اسی طرح سے ناریل کا درخت ہے اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس سب کے احکامات آپ کو آئیں گے، کتنا زکوٰۃ ہے وہ سب کچھ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔